السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قدرت کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ آج کے دن میں 8 ایسی اہم ترین خبریں ہیں جو سب کی سب اسی سمت اشارہ کر رہی ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے کرداروں کے حساب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج جو 8 اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس خبر پہ بات کریں گے وہ جناب خبر ہے کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ اب نیب نے اس پر کارروائی شروع کر دی اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت 5 افراد کو نیب نے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں آفتاب سلطان، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کچھ لوگ اس کا کچھ مطلب لے رہے ہیں، کچھ اس کا کچھ مطلب لے رہے ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر جسٹس مظاہر نقوی جن کی آڈیو کا بڑا چرچا تھا اور سی سی پی او لاہور کو انہوں نے ریسٹور کرنے کا حکم دیا تھا، اس حکم نامے پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہوئے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوری ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر یہ کہ پاکستان کی تمام بار کونسلز نے الگ الگ ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کس کے خلاف؟ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف۔ یہ بھی ایک اہم ترین خبر ہے۔ اور پھر جناب چودھری پرویز الہی کو مسلم لیگ کاف سے چودھری شجاعت حسین نے فارغ کر دیا ہے، عہدہ بھی چھین لیا ہے، بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی دوسری خبر یہ ہے کہ اس کے بعد فوری طور پر چودھری پرویز الہی صاحب اپنے 10 ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں۔ اس میں کس کے لیے اچھی خبریں ہیں، کس کے لیے بری خبریں ہیں، بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوری ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب جیل بھرو جو تحریک تھی وہ کل شروع ہونے جا رہی ہے، اگرچہ کہ جیل بھرو تحریک کے جو رہنما ہیں وہ خود ابھی کل ہی اپنی حفاظتی ضمانت کرا کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر آج اسلام آباد میں ایک بار پھر عدلیہ میں یہ ثابت ہوا کہ کسی کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ان تمام موضوعات پر بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ جناب جہاں پہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہے، اور خود وہ باقاعدہ اس کی عملی تفسیر پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیشیوں سے جناب استثناء ملتے ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، ججز انتظار کرتے ہیں آ جاؤ خان صاحب، آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ رول ماڈل ہیں، آپ یوں ہیں، آپ وہ ہیں۔ خان صاحب جناب نکل کے نہیں دیتے، اور پھر کہا جاتا ہے کبھی ہم ایمبولینس بھجوا دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو ہم پروٹیکشن بھجوا دیتے ہیں، پولیس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ لیکن خان صاحب کا جہاں دل کرتا ہے آتے ہیں، جہاں نہیں دل کرتا نہیں جاتے۔ کوئی ان کے وارنٹ گرفتاری شاری جاری نہیں کرتا کیونکہ خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہے۔ لیکن جناب آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں بھی یہی ہوا، اور جو ان پر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی کیونکہ خان صاحب نہیں آئے، اور کہا گیا کہ جی وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ وہ 6 مہینے سے وہ چونکہ عدالتوں سے استثناء، وہ ٹانگ میں جو چند ان کے زخم آئے تھے وہ ابھی تک ان کو فائدہ پہنچا رہے عمران خان صاحب کو۔ تو عدالت نے جناب کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر 28 فروری تک سماعت ملتوی کر دی۔ کوئی بات نہیں جی، فرد جرم بعد میں عائد کریں گے، خان صاحب آ جائیں پھر۔ لیکن خان صاحب کو لانے کا کسی کو حکم نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوا۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ ایک دوسرے وزیر اعظم بھی ہیں، وہ بھی سابق ہیں، اور وہ شاہد خاقان عباسی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نیب کی عدالت میں آج ایک تاریخ پہ پیش نہیں ہو سکے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور دوستوں پھر اب یہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور قانون ہے۔ بہرحال وہ مریم صاحبہ تو اس حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں، ہم اتنے شاید نہیں کر سکتے۔ ہمیں ذرا دیکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم تو انہیں عدالت میں نہ بندہ رگڑا جائے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا جناب آگے ہم چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، اور کل جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، انڈر دی انورٹڈ کاماز کارکنان، وہ جناب چیرنگ کراس لاہور میں گرفتاریاں پیش کریں گے۔ عمران خان صاحب کا تو خیال تھا کہ وہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب ہوں گے تو بڑی شوٹنگ ووٹنگ والا معاملہ ہو جائے گا، اندر بھی باہر بھی آتے ہوئے جاتے ہوئے وکٹیاں شکٹیاں، میوزک شیوزک، ماڈلنگ شاڈلنگ، کیٹ واک، اتکڑیاں، وہ ہوگا۔ وہ خیر ابھی تک چارج نہیں ملا، اور اگرچہ انہوں نے جو تاریخ کا اعلان کیا تھا وہ تو غلام محمود ڈوگر کے چارج کے حساب سے سیٹنگ کر کے کی تھی، اپنی فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کی تھی۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو خفیہ رکھا تھا، اب انہوں نے اوپن کہہ دیا کہ نہیں جناب لیڈر شیڈر بھی کوئی گرفتاریاں نہیں دیں گے، ابھی تو صرف کارکنان گرفتاریاں دے دیں گے۔ تو 200 کارکنان گرفتاریاں دے دیں گے۔ جیل بھرنے کے لیے 200 کارکن کیا ہوتے ہیں بھائی؟
جیل آپ لاہور میں جو 2 جیلیں ہیں وہ ویسے ہی اوور کراؤڈیڈ ہے، لیکن پھر بھی اتنے برے حالات میں 10-15 ہزار بندہ ان 2 جیلوں میں رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو بہرحال وہ کر رہے ہیں. لیکن اس سارے کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مطلب کہتے ہیں واہ منافقت تیرا ہی آسرا ہے. جس لیڈر نے یہ اناؤنس کیا ہوا کہ جناب میں اور میری پارٹی جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں، کل جب وہ نہیں جانے کے لیے تیار تھا اور ہر صورت میں بغیر پیش ہوئے عبوری ضمانت حفاظتی ضمانت لینا چاہتا ہے. ضمانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمانت کا مطلب ہے کہ میں نے گرفتاری سے بچایا جائے. تو وہ بندہ جو کل گرفتاری سے بچنے کی عدالت میں مبادلہ خواستہ وہ جس کو جانا پڑا، اور جب وہ واپس ہوا، جس بندے کی گرفتاری سے بچنے کی خوشی میں زمان پارک میں آتش بازی کی جا رہی تھی، اس پارٹی کے لوگ کل گرفتاریاں دیں گے. کیا بات ہے جی خان صاحب. اب خان صاحب نے تو اس کا مطلب نہیں دینی نا گرفتاری، کیونکہ ان کو گرفتاری سے بچنے کے لیے بچنے کی خوشی میں آتش بازی کی جا رہی ہے. تو وہ یہ صورتحال ہے جناب. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو پائے گی. نہ تو خان صاحب اس میں شامل ہوں گے، نہ پارٹی کے اور لیڈر ہوں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ سی سی پی او اپنا ہے وہ جس کے ساتھ ساری فیلڈنگ سیٹنگ تھی. تو اس کے ساتھ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج فواد چوہدری صاحب جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم نے اپنے امیدواروں کو کہہ دیا ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں چلے جائیں اور جا کر کے آئندہ الیکشن کی تیاریاں کریں. وہ بھائی جان وہ اگر آپ نے خود بھی خان صاحب نے گرفتاری نہیں دینی، پارٹی لیڈرشپ نے بھی نہیں دینی، اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے انہوں نے بھی نہیں دینے، یہ خالے ورکر ہی آپ کو مظلوم نظر آئے ان کو جیلوں میں بھیج دو اور باقی سارے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے تیاری کرو. سبحان اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ جناب آج جو چودھری شجاعت حسین تھے وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چودھری پرویز لائی کو شو کاز نوٹس دیا تھا پارٹی لائن کے خلاف ورزیوں پر، اور شوکاز نوٹس کا جناب اس پر کارروائی کرنی تھی. آج انہوں نے کارروائی کی، اور کارروائی اس طرح کی کہ انہوں نے چودھری پرویز لائی کی نہ صرف پنجاب کی صدارت ختم کر دی، ان کو برطرف کر دیا، بلکہ ان کی بنیادی پارٹی رکنیت بھی منسوخ کر دی، اور ان کے بطور صدر مسلم لیگ نون پنجاب جو تعینات کردہ عہدیدار تھے سارے وہ بھی فارغ کر دیے. یعنی کہ چودھری شجاعت صاحب نے چودھری پرویز لائی کو کرا دی کک. اب جب چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز لائی کو کک ماری اور وہ فٹ بال کی طرح اڑتے ہوئے سیدھی جا کے جناب پاکستان تحریک انصاف کے نیٹ میں گرے، اور انہوں نے جناب جا کے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی کہ غالباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا بیچ میں، وہ چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس، اور جا کے انہوں نے اپنے 10 ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. کیا زبردست بات ہے نا. یہ وہی پرویز لائی ہیں نا جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور یہ وہی پرویز لائی ہیں جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تو نیپیاں بدلی جاتی ہیں، اور یہ وہی چودھری پرویز لائی ہیں کہ جناب جو ہیں چودھری فواد حسین، ان کے بارے میں ان کی وہ کال پکڑی گئی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ اے موٹا پہلے پھریا جاتا تھا ساڈا کام ٹھیک ہو جانے سی اسمبلیاں نہیں سی ٹوٹنیاں. تو وہی فواد حسین صاحب ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو خوش آمدید کہتے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور پھر جناب اس میں کہانی اور بھی بڑی ہے نا کہ چودھری پرویز لائی کے وہاں پر جانے کے جو ہیں وہ 3 مطلب ہیں. جو ایک مطلب تھا کہ وہ شامل ہو گئے، وہ اپنی پارٹی میں ان کی جگہ نہیں رہی تھی. اگرچہ وہ کہتے ہیں میں نے کاف لیگ کو ضم کر دی. بھجن کاف لیگ میں تو آپ اب نکل گئے ہوئے تھے نا، مرکزی صدر نے آپ کو نکال دیا تو ضم کیسے کر دیا؟ آپ شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں، بس بات ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو چودھری پرویز لائی کو پسند نہیں کرتے. پسند تو کنفرم بات ہے عمران خان صاحب بھی نہیں کرتے، لیکن بہرحال مجبوری ہے، سیاست اسی کو کہتے ہیں. تو لیکن جو ہے نا سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر اس حوالے سے خاصی ان کے لیے پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے. اور چودھری فواد حسین بظاہر تو آج ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو دل پہ تو ان کی بھی چھریاں چل گئی. نہیں یار کل میں بندہ ٹیلی فون تے گالاں کڈ رہا سی اور موٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، تو ابھی وہ شامل ہو گیا. تو یہ ایک جو مطلب ہے چودھری پرویز لائی کے شامل ہونے کا، وہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. پروگرام اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آگے چلتے ہیں جناب. جسٹس مظاہر نقوی والا معاملہ، جسٹس مظاہر حسین نقوی والا معاملہ، آڈیو ان کی آ گئی تھی. آڈیو میں ان کی پرویز لائی کے ساتھ فرینکنیس بھی سامنے آ گئی تھی. محمد خان بٹی کا ان کے گھر میں ہونا بھی، موجود ہونا بھی آ گیا تھا. چودھری پرویز لائی کے ان کے گھر جانا اور سلام پیش کرنا. اب وہ سلامی کیا سلامی تھی یہ اب ہم کیا کہیں، آپ خود اندازہ کر لیں. ہر بات کہنے والی تو نہیں نہ ہوتی، بندہ خود بھی غصہ سمجھ جاتا ہے. بھائی چودھری پرویز لائی کو کہہ رہا کہ جی میں کھڑا کھڑا سلام کر کے نکل جاؤں گا، تو انہوں نے جا کے ایسے سلوٹ مار کے تو نہیں نکل جانا تھا نا. کچھ سلامی ہوتی ہے، سمجھا کریں بات کو. آگے چلتے ہیں. تو وہ ان کی آڈیو بھی آ گئی، اور پھر آڈیو میں ذکر بھی ہوا سی سی پی او ڈوگر کا. اور پھر وہی نہ صرف اس آڈیو کے آنے کے بعد انہوں نے اس کیس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ میں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے باؤنڈری سے نکل کے انہوں نے چھکا مار کے ان کو سی سی پی او لاہور کے عہدے پر بحال کر دیا.
لیکن اب رولا تو پڑ چکا ہوا تھا. پھر ججز کا ایک غیر معمولی غیر رسمی اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر بھی بڑا کچھ ہوا, بہت ساری خبریں آئی ہیں, لیکن یہ سنا کہ 2 سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے بھی اس موقع پر کہا مظاہر نقوی صاحب سے کہ بھائی جان تسی استعفیٰ دے دیو. یہ خبر آپ کو ویسے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی. یہ آپ کو پتہ چلا کہ اختلاف ہوا ہے, کچھ لوگ ایگری ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان سے استعفیٰ مانگا گیا ججز کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے. 2 معزز جج صاحبان نے جسٹس مظاہر نقوی سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن انہوں نے استعفیٰ کیا دینا ہے؟ انہوں نے تو وہ بینچ سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے وہ کام کر کے چھوڑا جس کام کو کرانے کے لیے جو صاحب سلام کرنے آئے تھے. تو پھر بعد میں عمران خان صاحب بھی آ گئی معاملہ, جو ان کی جو مخبری کر دی یاسمین راشد صاحبہ نے CCPA ڈوگر سے بات کر کے کہ اچھا وہ وارڈر پہنچے نہیں پہنچے, جی بندے ہمارے بیٹھے ہیں, وارڈر سائن ہو جائیں گے تو آ جائیں گے تو میں چارج لے لوں گا, رات ہماری خیریت سے. خان صاحب بڑے کنسرن ہیں. تو یہ ساری کہانی ہے, یہ پرویز لائی, CCPA ڈوگر اور خان صاحب اور یہ جو ہیں یہ یاسمین راشد وغیرہ, یہ سارے اس معاملے کے اندر چل رہے ہیں. لیکن جسٹس مظاہر نقوی نے ابھی تک اس کیس پر سائن نہیں کیا, کیونکہ پڑ گیا رولا. اور آج دیکھیں جمعے کو انہوں نے آرڈر کیا, جمعے کو ہی سائن ہو جانے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے عوام کے لیے, سٹاف کام کرتا ہے, جج سیٹرڈے کو بھی سائن کر دیتے ہیں, نہیں ہوئے. اتوار کو چلے چھٹی تھی, ویسے تو خان صاحب والے کیسز میں تو اتوار سے اتوار یا دن رات نہیں ہوتا, 12 چلیں چھٹی تھی. پھر پیر آ گیا, پیر والے دن بھی سائن نہیں ہوئے. منگل آ گیا, منگل والے دن بھی ابھی تک تو سائن نہیں ہوئے. سنا ہے وہ دونوں جج صاحبان جو اس بینچ میں دوسرے جج تھے, اور یہ دونوں ابھی تک جی وہ اکٹھے بیٹھ ہی نہیں رہے, تو اس وجہ سے ساتھ نہیں ہو رہے. ایسا نہیں ہوتا, ایک فیصلہ لگتا ہے وہ دوسرے کے پاس سائن ہونے کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی اس میں چکر نہیں, اس نے دوسرے کا اختلافی نوٹ لکھنا ہو تو لکھ بھی سکتا ہے. لیکن یہ جناب معاملات ہو گئے ہیں خراب. یہ گیم جسٹس مظاہر نقوی کے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے. اور کیسے نکل رہی ہے جناب؟ پاکستان بار کونسلز کا آج ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, بلڈنگ کے اندر. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہاں پہ ہمارا دفاتر وغیرہ ہیں اندر. اچھا یہ ذرا میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتا دوں, ویسے وکلاء حضرات کو اور جو کورٹ رپورٹرز کو پتا تھا کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن میں فرق ہوتا ہے. بار ایسوسی ایشن مختلف باڈی ہوتی ہے, جیسے تحصیل بار ایسوسی ایشن ہر تحصیل میں ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے. یہ ایک الگ باڈی ہوتی ہے. اچھا جو بار کونسل ہوتی ہے ایک الگ باڈی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پورے پنجاب کی بار کونسل, صوبائی بار کونسل, اور ہر صوبے کی ایک بار کونسل ہوتی ہے. اسی طرح وفاق میں جو 2 بار کونسل ہوتی ہیں, ایک پورے پاکستان کی پاکستان بار کونسل ہوتی ہے, اور ایک فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کی اسلام آباد بار کونسل ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ. اچھا اب وہ بار کونسل کے اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ وکلاء کے لائسنس وغیرہ وہ سارے معاملات وہ دیکھتے ہیں. ہر بار کونسل کا ایک جو وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے, جو وکلاء کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اس کو الیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو بار کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس صوبے کا یا وفاق کا چیف جسٹس وہ خود چیئرمین ہوتا ہے. پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں انہوں نے ایک متفقہ طور پہ آج ان کے حسن رضا پاشا جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جسٹس مظاہر نقوی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کا استعفیٰ اگر نہیں آتا تو پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, بلوچستان بار کونسل, KP بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل, یہ تمام بار کونسلز جسٹس مظاہر نقوی کے اپنے عہدے سے برطرفی کے لیے جوڈیشل کمیشن میں الگ الگ ریفرنس دائر کریں گے. پاکستان کے سارے وکیل نکلیں جناب جسٹس مظاہر نقوی صاحب آپ کے خلاف, یہ بڑا رولا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سامنے, آپ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, حکومت وقت عمران خان اینڈ کمپنی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اس بندے کو نکال دیا جائے, ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا, اور پھر جناب ان کی اہلیہ اور ان کے اثاثے چھان بین. اس وقت پاکستان کے واحد وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے جن کے اثاثے پبلک ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی اس ویب سائٹ پہ, باقی کسی جج کے پبلک نہیں ہوئے. لیکن رزلٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ آنیسٹ بندہ ڈیڈ آنیسٹ ہوتا ہے. اب کتنی پریشر برداشت کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اپنے ساتھی ججوں کی کو انہوں نے دیکھا کہ برادران یوسف والا کردار بھی انہوں نے اس کو بھی فیس کیا, لیکن وہ ڈٹے رہے. اور ہوا کیا, پورے پاکستان کے وکلاء ان کی حمایت میں نکل آئے. ان کا کہ نہیں جناب یہ آپ ذاتی ظلم کریں, انتقامی کروائیے, جانب دلانہ کام ہو رہا ہے. لیکن بھارت پھر بھی انہوں نے حکومتوں کا پریشر برداشت کیا اور ڈٹے رہے. یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ تمام وکلاء جو ہیں, تمام بار کونسلز ہیں, وہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف نکل آئی ہیں. وہ پلاٹوں شلاٹوں والا معاملہ بھی کوئی نکل آیا, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, لیکن بھارت چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ پریشر آ رہا ہے. اچھا یہ سارا پریشر کدھر جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں.
لیکن اسے آگے بڑھتے ہیں ہم. چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا. اب جناب بڑی کہانیاں بن گیا. آفتاب سلطان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم بشرا بی بی اور عمران کو گرفتار کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، تو انہوں نے استعفیٰ دے. ایسی کوئی بات نہیں جناب. آپ اگر چاہتے ہیں کوئی بندہ کہ پی ٹی آئی والے کہ جی وہ اس کی آہار میں وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو معصوم ثابت کرتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا جناب؟ ایک علی افضل شاہی صاحب ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں، اور ان کو نیب نے نوٹس بھیجا ہوا تھا کہ آئیں جی پیش ہوں. وہ مونس لائی کے ساتھ مل کے پنجاب میں تبادلوں شبادلوں والا اور کچھ زمین و شمین والا معاملات تھے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن ان کو نوٹس آیا ہوا تھا اور بہت زیادہ پریشر تھا چیئرمین نیب کے اوپر کہ جناب یہ واپس لیں. اور یہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شہباز شریف صاحب تب کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ جناب اگر ساڈا جوائی جائے گا تو پھر تھوڑے پتر بھی اندر جان گے. مطلب اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی تھی، مبینہ طور پہ مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی. اور پھر یہ آفتاب سلطان صاحب جب ریزائن کر کے گئے ہیں آج، تو اس سے پہلے انہوں نے کل اپنے افسران سے اسپیچ بھی کی اور کہا کہ جناب آپ ڈٹ جائیں اور غیر آئینی کسی کی بات نہ مانیں. ایک خود مختار ادارہ نیب، اور انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں بھی یہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا آفتاب سلطان صاحب سے اختلاف ہے. آفتاب سلطان صاحب نو ڈاؤٹ ایک بڑے آنیسٹ افسر ہیں. میں پہلے بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ وہ بندہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، چیف جسٹس جو مرضی کو کہے، وہ بندہ میرٹ سے دائیں بائیں نہیں ہوگا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور وہی ہوا ہے. اس نے کہا جی میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا لیکن آگے پیچھے نہیں. لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا مجھے جو اختلاف ہے ان سے وہ یہ ہے کہ جناب پریشر برداشت کرنا تو ہوتا ہے، تبھی تو مزہ آتا ہے. آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، وہ پریشر میں آ جائے گا. تو اگر آپ آ ہی گئے تھے، آپ ایک آئینی عہدیدار تھے، آپ کو اس طرح برطرف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ڈٹ کے پھر اس پریشر کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ نے ویکنیس دکھائی ہے آفتاب سلطان صاحب، آپ کو موقف بالکل ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب ان کا عملی سمجھ لیں گے، بڑی ان کے لیے اچھی خبر ہے. چیئرمین نے اب یہ وہ آفتاب سلطان ہیں جن کی تعیناتی پر عمران خان اینڈ کمپنی نے ان کو بڑے بڑے الزامات لگائے کہ یہ تو ان کے گھر کا آدمی ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، لیکن آج وہی اس کے گن گا رہے ہیں. اور دیکھو جی وہ چیئرمین نیب استعفیٰ دے گیا ہے اور وہ جناب اس نے غلط احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا. خان صاحب وہ آپ کے احکامات بشیر میمن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ڈی جی ایف آئی اے تھا. پھر آپ نے تو چیئرمین نیب کو لمبا ہی ڈالا ہوا تھا نا. وہ تھیا وہ جو خاتون کی جو تھی اس کی وہ ویڈیوز کی مدد سے، عظما کیا نام تھا اس خاتون کا، طیبہ، اس کی جو ویڈیوز آپ نے لے کر کے وہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ چومی چٹی والے چیئرمین کے ساتھ آپ نے جس کو دل کیا اندر کرایا، جس کو دل کیا باہر کرایا، جس کو دل کیا ریفرنس بند کرایا، جس کو دل کیا کھلوائے، ادھر وہ کام نہیں ہونا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے جناب. عمران خان صاحب یہ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر بندہ رہتا تو آپ کو کم از کم اس جرم کی سزا نہیں ملنی تھی جو آپ نے نہ کیا ہو، یہ کنفرم تھا. لیکن یہ بندہ رہ ہی جائے خان صاحب، تو آپ جس چکی میں آ گئے ہیں اس میں سے اب آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے. اور وہ جناب نکلنا مشکل ہو گیا کیونکہ اب توشہ خانہ ریفرنس کی انکوائری شروع کر دی نیب نے، اور عمران خان صاحب اور ان کی وہ جو گھریلو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو طلب کر لیا نیب نے 9 تاریخ کو. جناب صبح آ جاؤ 9:30 بجے نیب راولپنڈی کا آفس ویسے اسلام آباد کی میلوڈی مارکیٹ میں ہے، وہاں پر ان کو طلب کیا گیا. اور اس کے علاوہ فواد چوہدری صاحب کو بھی طلب کیا گیا، اور پرویز خٹک صاحب کو بھی طلب کیا گیا، اور شاہ محمود صاحب کو بھی طلب کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں نا جو 7 دوروں پہ باہر جاتے تھے خان صاحب کے، ان کو بھی تحفے شفے ملتے تھے. تو وہ جو ایک گراف کی گھڑی والا سیٹ ہے، وہ اس کے والے سے یہ نوٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر آپ کے آ رہا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ 5-6 رولیکس گھڑیاں ہیں، ابھی تک ان کی انکوائری شروع ہوئی ہے. اور ابھی توشہ خانہ کی اور بہت ساری چیزیں بھی باقی ہیں، وہ بھی آگے چل کے آئیں گی. تو جناب وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ قدرت کی چکی بہت چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو خان صاحب اب اس چکی کی زد میں آئے ہوئے جناب، اور کسی بھی وقت وہ اس میں پیسے جا سکتے ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے. اور اب جو ہے وہ اور بھی انکوائری چل رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں. اور جو ایف آئی اے ہے اس نے بھی وہ جسٹس مزار نقوی والی جو آڈیو ہے پرویز لائی صاحب والی، وہ بھی فرانزک کے لیے انکوائری شروع کر دی ہے، فرانزک کروایا جا رہا ہے اس آڈیو کو بھی. تو یہ سارے جتنے لوگ تھے، اب پرویز لائی ہو گیا، پرویز لائی کی اہلیہ جو ہیں وہ مبینہ جو تیسری اہلیہ ہیں جن کی بڑی ہیوج قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں، وہ بھی ایف آئی اے میں طلب ہوئی ہیں. مونس لائی صاحب جو پہلے پاکستان سے نکل گئے ہیں وہ بھی طلب ہوئے ہیں. وجاہت حسین اور ان کے صاحبزادے کے خلاف بھی پرچے ہوئے ہیں. تو یہ جتنے عمران خان صاحب اور ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ سارے کے سارے اب آہستہ آہستہ اس چکی کے پارٹوں کے بیچ میں آہستہ آہستہ پس رہے ہیں. اس وقت تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ایک ان کے لیے بہت زیادہ ممتا جاگی ہوئی ہے عدلیہ کے دل میں، وہ اس کی وجہ سے وہ ریلیف پہ ریلیف لیتے جا رہے ہیں. لیکن بھائی جان یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے.
آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب تھے تو وہ روزانہ لاہور سے آیا کرتے تھے، وہ گرفتار نہیں تھے، ان کے خلاف کیس بھی چلا، ان کو سزا بھی ہوئی اور اس کے بعد وہ جیل بھی گئے. تو خان صاحب عقل مندوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں. آپ ہمیں گرفتاری دیں یا نہ دیں، آپ زمان پارک کے باہر یا بنی گالا کے باہر آپ ہزاروں افراد بھی اکٹھے کر کے بیٹھیں، قانون کے ہاتھ سے بندہ بچ نہیں سکتا. وقتی طور پہ دائیں بائیں ہو جائے گا لیکن بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ قدرت کی چکی جو ہے وہ اس نے پیسنا شروع کر دی اور بہت باریک پیستی ہے. آگے جناب جو خبر آپ کو شیئر آپ کے ساتھ میں نے کرنی تھی، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرویز الہی والی بھی بات میں آپ سے آخر میں کروں گا. وہ یہ جناب، پرویز الہی سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. کہنے کو تو یہ کام سی خبر ہے، نہیں بھائی جان، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جناب عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں. یہ طے پا گیا کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی منصوبہ بنایا تھا کہ اچھا میں نااہل ہو جاؤں گا تو میں اپنی اہلیہ جو بشرا بی بی اس کو پارٹی کی سربراہ بنا دوں گا. وہ بھی ساتھ ہی طلب ہوئی ہے نیب میں. اگر خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، وہ نااہل ہوتے ہیں، تو ساتھ بشرا بی بی ہوگی، اس کو بھی سزا ہو جائے گی، وہ بھی نااہل ہو جائیں گی. تو پھر اب پارٹی آخر کس نے چلانی ہے؟ اب وہ شاہ محمود کا اپنا گروپ ہے، اسد عمر کا اپنا گروپ ہے، فواد چودھری کا اپنا گروپ ہے، لاہور والوں کا اپنا گروپ ہے، مہاد ازلینڈ کمپنی کا. تو اتنی 4-5 پی ٹی آئی، پرویز خٹک کا اپنا گروپ ہے. تو یہ 4-5 پی ٹی آئی تو نہیں چل رہی نا، تو پھر وہ ایک ہی پی ٹی آئی چلنی ہے. تو وہ کون سی پی ٹی آئی چلنی ہے؟ وہ پھر چودھری پرویز الہی اگر آ گئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب ہو رہے ہیں نااہل. تو پارٹی کی کو جو ہے وہ چلانے کے لیے پرویز الہی صاحب کی انٹری ڈال دی گئی ہے. اب جو تحریک انصاف والے لوگوں، آپ کا اگلا چیئرمین جو نہیں پرویز الہی ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی اس پارٹ کے رگڑے میں آنے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.